بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ دور، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسے خزانے سے نوازا ہے، جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا ہے، یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا ایسا خطرناک فتنہ معاشرے کا موجود ہے جس میں ہمارا مسلمان بھائی ملوث نہ ہو؟ کون سا ایسا خطرناک فتنہ معاشرے میں موجود ہے جس میں ہمارا مسلمان شامل ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہر وہ فتنہ جو معاشرے میں عروج پر ہے، ہر وہ فتنہ جس نے معاشرے میں اپنے شکنجے گاڑے ہیں، ہر وہ فتنہ جو لوگوں کو برباد کر رہا ہے، ایسے ہر فتنے میں مسلمان شکار ہے۔ ایسے ہر فتنے میں مسلمان آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایسے ہر فتنے میں مسلمان ملوث ہو چکا ہے۔ حرام کمائی کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، بدفعلی کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، بد زبانی کا فتنہ، غیبت کا فتنہ، چغلی کا فتنہ، دھوکے بازی کا فتنہ۔ کون سا ایسا فتنہ ہے جس میں مسلمان ہمیں ملوث نظر نہیں آتا، جس میں مسلمان نے اپنے آپ کو برباد نہیں کر لیا؟ کبھی کبھار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے جو منصوبے تھے، شیطان کے جو مقاصد تھے، شیطان اپنے مقاصد میں، اپنے منصوبوں میں تقریباً 90% کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ شیطان کے صرف جنات میں چیلے ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو حق سے بھٹکاتے تھے، راہ راست سے ہٹاتے تھے۔ آج شیطان نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے چیلے انسانوں میں بھی بنا دیے۔ ایسے شیطان کے چیلے کہ ان لوگوں نے معاشرے کے اندر معاشرے کا نظام ایسا بنایا ہے، معاشرے کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے، معاشرے کے اصول ایسے بنا دیے ہیں کہ ایک انسان بائی ڈیفالٹ اللہ اور رسول کا باغی بن جاتا ہے۔ انسان خود بخود قرآن و حدیث کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، اسے یہ قریب پتہ نہیں چلتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ کفار اور مشرکین کی طرح ماڈرن زندگی جی کر مر جاتا ہے۔ ایسے چیلے شیطان نے انسانوں کے اندر بنا کر پھیلا دیے، جنہوں نے دنیا کے سسٹم کو شیطانی سسٹم بنا دیا، جنہوں نے دنیا کے نظام کو شیطانی نظام بنا دیا۔ اس نظام میں پیدا ہونے والا بچہ اگر اس کی تربیت نہ کیا جائے تو وہ خود بخود اسلام کا باغی بن جائے گا، حالانکہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایسے معاشرے میں اگر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسا معاشرہ ہونے کے باوجود، ایسے حالات ہونے کے باوجود اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی نعمت دی ہے، مجھے اور آپ کو توحید کی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، تو میرے اور آپ سے جو سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کی طرف نظر نہ کریں، حالات کی طرف نظر نہ کریں، دنیا کا کیا سسٹم چل رہا ہے اس کی طرف نظر نہ کریں، دنیا میں کیا شیڈیول بنا ہوا ہے اس کی طرف نظر نہ کریں۔ میرے اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں فکر آخرت میں اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی فکر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سنگین حالات میں بھی ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا پرست نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود ہم مال کے پیچھے مر نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم نمازیں پامال کر کے دنیا کو نہیں کما سکتے۔ اللہ نے ایسی سنگین زندگیوں کے بیچ میں، ایسے سنگین حالات کے بیچ میں جہاں شیطان نے اپنے سارے شکنجے پھیلا دیے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید کی نعمت دی، راہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ ہمیں ہر وہ چیز اللہ بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا اللہ کو پسند ہے ہمیں پتا چل رہا ہے، کیا اللہ کو ناپسند ہے ہمیں پتا چل رہا ہے۔ ہم ہرگز ناشکری کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہماری زندگی میں اگر فکر ہوگی تو فکر آخرت ہوگی، ہماری زندگی میں اگر فکر ہوگی تو میرے حساب و کتاب کی ہمیں فکر ہوگی۔ ہماری زندگی اگر گزرے گی تو ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہوگا کہ مجھے آخرت کے دن کامیاب ہونا ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے۔
کیونکہ قیامت کا دن، حشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن خزیمہ حدیث نمبر 4840 پر 9، انہو من نوقش الحساب یا عائشہ یومئذ ہلکا، اے عائشہ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن اگر کسی انسان سے ایک مرتبہ اللہ پوچھ تاچھ کے لیے بیٹھ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان برباد ہو گیا۔ ایک بار کسی کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، پیارے نبی نے کہا وہ انسان برباد ہو گیا۔ ایک بار کسی کا حساب و کتاب شروع ہو جائے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 25515، وقالت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کو بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ حساب و کتاب کے دن میرا حساب و کتاب آسان کر دے۔ میں نے فوراً نبی سے پوچھا، میں نے نماز کے بعد نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ہم جانتے ہیں ایک بار حساب و کتاب شروع ہو گیا انسان برباد ہو جاتا ہے، تو یہ دعا کا معنی کیا ہے؟ یہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرا حساب و کتاب آسان کر۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الحساب اليسیر قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه۔ عائشہ آسان حساب و کتاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا نام اعمال منگوائے اور اسے سرسری دیکھ کر کامیاب کر کے بھیجتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑنے نہ بیٹھے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال نہ کرے، اس کے ایک ایک گناہ کو لا کر گواہوں کے ساتھ اس کے سامنے نہ کھڑا کرے، اس کا نام اعمال آئے اور اللہ سرسری دیکھ کر بھیج دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ یہ آسان حساب و کتاب ہے۔ اسی حدیث سے ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، آخرت کے دن آسان حساب و کتاب اس کو ہوتا ہے جس کو دنیا میں آخرت کے آسانی کا خیال ہوتا ہے، جو اپنی نمازوں میں تک آخرت کی آسانی کے لیے سوال کرتا ہے، جس کی دن رات کی فکر آخرت کی آسانی ہوتی ہے، اس انسان کو آخرت کی آسانی ملتی ہے، حساب و کتاب کی آسانی ملتی ہے۔ جو دنیا میں لاپرواہ ہو کر جی رہا ہے، جس کو نمازوں کا نہیں خیال، جس کو روزوں کا نہیں خیال، عبادتوں کا نہیں خیال، ساری دنیا کے پیچھے اپنی محنتیں لگاتا ہے، ایسے انسان کا حساب و کتاب آسان ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ناانصافی، اتنی بڑی ناانصافی تو اللہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ناانصافی اللہ نہیں کرے گا۔ آخرت کے دن آسان حساب و کتاب اس مسلمان کے لیے ہے جو دنیا میں تڑپتا ہو کہ میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے، جو دنیا میں پریشان ہو کہ میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے، جو دنیا میں بل بلاتا ہو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ میرا حساب و کتاب آسان کر دے، اس مسلمان کے لیے حساب و کتاب آسان ہوتا ہے۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ جب پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے کوئی انسان بچ نہیں پاتا، کوئی بڑے سے بڑا معاشرے کا بڑے سے مشہور شخص بچ نہیں پاتا، بڑے سے بڑا عالم بچ نہیں پاتا، کوئی بچ نہیں پاتا جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آ جاتا ہے، جب صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کسی کا حساب و کتاب لینا چاہتا ہے۔ تو حاضرین جمعہ، ہم آئے دن اس معاشرے میں ہم ایسے لوگ بن گئے ہیں کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، آئے دن ہمیں کئی ایسی نشانیاں سنائی دیتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ آ جائے تو پھر قیامت آتی ہے، اس کے بعد قیامت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی نشانیاں ہم ہزاروں دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے دل میں پھر بھی قیامت کا خیال نہیں آتا، حساب و کتاب کی آسانی کا خیال نہیں آتا۔ ہمارا دل اب بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد سے نکل جاتا ہے، ہمارے دلوں میں دنیا کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت چھا جاتی ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت کو قریب کرتی ہیں وہ آئے دن پورے ہو رہی ہیں۔ ہر دن ہمیں ایسی کوئی نہ کوئی نشانی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم صحیح معنوں میں فکر آخرت کی طرف نہیں آتے، ہمارے دل بدلنا نہیں چاہتے، تو یقین جانیے یا تو ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں یا ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، ہم بے وقوف ہو گئے ہیں۔ ہم ایک جیتی جاگتی نشانی دیکھ کر اگر بدل نہیں جاتے، اگر ہمیں قرآن کی آیتیں بتانے کے باوجود تغیر ہمارے اندر نہیں آتا، ہمارے دل مردہ ہیں یا ہماری عقلیں مر گئی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اولو الالباب، عقل مند لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ہوشیار لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 21 میں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو اولو الالباب ہیں، جو چالاک لوگ ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، ان کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا خوف لے کر جیتے ہیں اور حساب و کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
جو حساب و کتاب سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں حساب و کتاب کو لے کر کوئی بڑی خوف والی تصویر نہیں ہے، جو حساب و کتاب کو لے کر پریشان نہیں ہوتا، وہ چاہے دنیا کی نظر میں بڑے سے بڑا چالاک شخص ہو، اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے، کم عقل ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ جو انسان معاشرے میں جیتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے، چوری کرتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے، سود کھا جاتا ہے، حرام کھا جاتا ہے، جو بھی غلط راستہ ہے اختیار کرنے سے پہلے اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کتنا بھی دنیا کی نظر میں وہ کتنا بھی بڑا چالاک کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ خود کو مسلمان سمجھو، اگرچہ کہ آپ خود کو مومن سمجھو، اگرچہ کہ آپ خود کو پنج وقتہ نمازی سمجھو، اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، آپ بے وقوف انسان ہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں حساب و کتاب کا خوف نہیں، آپ بے وقوف انسان ہیں۔ چالاک انسان کبھی اس خوف سے بری نہیں ہو سکتا، خالی نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین جمعہ، آج میں آپ کو اس دن کے بارے میں بھی چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ حساب و کتاب کا دن، اس دن کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟ چند چیزیں آپ اس کے بارے میں سن لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں بھی قیامت کا ڈر پیدا کر دے، حساب و کتاب کا خوف پیدا کر دے، فکر آخرت پیدا کر دے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ حاضرین جمعہ، وہ دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، جس دن میرا اور آپ کا نام اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اس دن کے بارے میں، وہ دن جب قائم ہوگا تو ایسا دن ہوگا کہ ایک چیخ آئے گی، ایک زور کی آواز آئے گی، اور سارے کے سارے لوگ جو پہلے آئے تھے، جو بعد میں آئے تھے، سب کے سب ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ نبی اللہ رب العالمین سورہ یاسین آیت نمبر 50/3 میں ارشاد فرماتا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ ایک ہی چیخ ہے، وہ ایک ہی پکار ہے، وہ ایک ہی آواز ہے، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر تم سب کے سب ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیے جاؤ گے۔ ایک پکار ہے جب تک تم جی رہے ہو، ایک چیخ ہے جس سے پہلے تم دنیا میں پڑے ہوئے ہو، ایک آواز ہے جس سے پہلے تمہارے کئی مقاصد ہیں، ایک چیخ آئے گی، تم سب کے سب میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیے جاؤ گے، تم سب کے سب میرے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ خود آئے گا، اللہ تعالیٰ خود آئے گا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 22 اور 23 میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس دن تمہارا رب تمہارے سامنے آئے گا، میں تمہارے سامنے آؤں گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے آ کر صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، لائن سے کھڑے ہو جائیں گے، صفًا صفًا، فرشتے آ کر ایک جگہ منتظم ہو کر، منظم ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن تمہاری نظروں کے سامنے جہنم کو لا کر رکھا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، پھر انسان کھڑا ہو کر سوچے گا، یہ کیا زندگی گزار کر میں آ گیا، یہ کیا کر کے دنیا میں آ گیا، یہ کیسی زندگی بسر کر کے میں دنیا سے آ گیا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن تیرا یہ ہوش میں آنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن خیال میں آنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن بات کا سمجھ آنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس ایک چیخ سے پہلے سمجھ گئے، فائدے میں رہو گے۔ اس چیخ کے آنے کے بعد ساری باتیں سمجھ آئے گی، لیکن فائدہ کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، رکھا جائے گا جس دن عرش کو کرسی کو محشر پر، رکھا جائے گا جس دن عرش کی کرسی کو محشر پر، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، جلال حق کا طاری سبھی پر دبدبا ہوگا۔ وہ ایسا دن جس دن میں صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی۔ اس دن آپ جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ بیکار ہے، ہر خیال بیکار ہے، ہر ہمارا سوچنا بیکار ہے، ہر جو عبرت ہمیں حاصل ہو گئی ہے ساری عبرتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا دن جس دن اللہ رب العالمین سورہ نبأ آیت 30/8 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، ان میں سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، سب کے سب خاموش، سارے فرشتے آ کر حشر کے میدان میں صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، سارے فرشتے خاموش ہو جائیں گے، کسی کی زبان پر کوئی لفظ نہیں ہوگا، سب خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا غضب ایسا ہوگا, اللہ کا رعب ایسا ہوگا, اللہ کا ڈر ایسا چھا جائے گا, رحمان کی خشیت ایسی طاری ہو جائے گی کہ کسی کی زبان سے آواز نہ نکل رہی ہوگی. اگر اس دن تھوڑی سی اگر آواز آئے گی تو لوگوں کے قدموں کے ہلنے کی آواز آئے گی. قدم کے ہلنے کی آواز کب آتی ہے؟ جب معاشرہ پورا سائلنٹ ہو جاتا ہے. چلنے کی آواز, قدم کے اٹھانے کی آہٹ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب تنکا گرنے کی بھی آواز باقی نہیں رہتی. اللہ کی خشیت ایسے لوگوں پر چھا جائے گی کہ سب خاموش ہو جائیں گے. تھوڑی سی اگر آواز آئے گی بھی تو لوگوں کے قدموں کی آواز آئے گی, لوگوں کے بدکنے کی آواز آئے گی, ڈرنے کی آواز آئے گی, پھر کوئی آواز نہیں آئے گی. ایسی خشیت والا دن. اور اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى. تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں چلے گئے ہیں. وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. حالتیں بدحال ہو جائے گی. آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کو کچھ خیال نہیں رہے گا. انسان بدحال ہو جائے گا. تھوڑے سے لمحے کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت لوگوں پر غالب آ جائے گی. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا وہ ایسی رعب کی جاہے کہ دربار الہی میں, وہ ایسے رعب کی جاہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا. کوئی کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوگا, کوئی کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوگا. اسی کو جگر مراد آبادی نے کہا تھا ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا, ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا. سب اس کو دیکھتے ہوں گے, وہ ہم کو دیکھتا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. سب کے سب اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہوگا, یہی منظر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں ہوگا. وہ محشر کا دن پھر وہ لمحہ آئے گا جب لوگوں کو بلانا شروع کیا جائے گا. لوگوں کو کیسے بلایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 21609/3 انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. اللہ کے رسول کہتے ہیں مسلمانوں اچھے نام رکھا کرو, اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلائے گا. تمہارے نام قیامت کے دن بھی مذاق بن جائے ایسے نام نہ رکھا کرو. تمہارے نام قیامت کے دن لوگوں کے لیے ایک مسخرہ بن جائے ایسے نام نہ رکھا کرو, اچھے نام رکھا کرو. تیرا نام تیرے باپ کے نام کے ساتھ ملا کر تجھے بلایا جائے گا. لوگوں کو یا فلان ابن فلان, اے فلاں ابن فلان, اے فلان کے بیٹے آ تیری باری آئی ہے, تجھے لے جایا جائے گا. باری باری ایک ایک شخص کو بلایا جائے گا, ایک ایک شخص کو بلایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سورہ قاف آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقَةٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان کو ایک فرشتہ ڈھکیل ڈھکیل کر ہانکتے ہوئے حساب دینے کے لیے لائے گا. ڈر ایسا ہوگا کہ قدم جم گئے ہوں گے, انسان وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوگا. ایک فرشتہ آئے گا, نام بلائے گا, وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہوگا, اسے ہانکتا ہوا لے کر آئے گا, اسے دھکیلتا ہوا لے کر آئے گا. اللہ فرماتا ہے ہر ایک ایک شخص کو ایک ایک فرشتہ ہانک کر لائے گا, ڈھکیل کر لائے گا حساب و کتاب کے لیے, اور لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے اکیلے کھڑا کر دیا جائے گا, اکیلے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 9/4 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرْضًا. اللہ فرماتا ہے تم میرے سامنے لا کر اکیلے کھڑا کیے جاؤ گے. کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس تھا وہ سب تم نے پہلے سے چھوڑ دیا ہے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم اس دن دیکھو گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے. تمہیں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. جس کے بھروسے میں قیامت میں گیا تھا, جس کے بھروسے میں نے قیامت کی فکر نہیں کی تھی, جس پر امید رکھ کے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا فلاں پیر بابا مجھے بچا لے گا, اللہ فرماتا ہے تو ڈھونڈے گا اسے. تجھے جب ایک فرشتہ ہانک ہانک کر لے کر جائے گا تو ڈھونڈے گا اسے, جو تجھے بچانے والا تھا, جو تیری سفارش کرنے والا تھا, جو تجھے جنت لے جانے والا تھا. تو اسے ڈھونڈے گا. لا نرا, تم اسے نہیں دیکھو گے, وہ تمہیں دکھے گا نہیں, وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا, اور تم اکیلے آ کر میرے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا پھر بھی ایک بار بلا کر دیکھ لے, جس سے تجھے امیدیں تھی,
جس کے بارے میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے بچائیں گے، بلا کر دیکھ لے، ایک بار بلا کر دیکھ کہ کیا وہ تجھے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 60 میں، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے بلا، ایک بار بلا کر دیکھ۔ وہ شخص بلا لیتا ہے، وہ شخص بلا لیتا ہے جس کو وہ دنیا میں مانتا تھا، جس سے اس کو دنیا میں امیدیں تھی، اور اس کا جواب کا کوئی جملہ اسے سنائی نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہ وہاں ٹھہر کر، وہاں کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اس پیر کو بلائے گا جس کے بارے میں سمجھتا تھا کہ قیامت کے دن بچا لے گا۔ اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہو کر اس بابا کو بلائے گا جس کے بارے میں سمجھتا تھا کہ وہ اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ کہے گا بلا، بلا کر دیکھ، وہ اسے چلائے گا، پکارے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جواب کی آواز نہیں آئے گی، کوئی تجھے بچانے والا نہیں آئے گا، اور اللہ کے سامنے اسے اکیلا کھڑا کر دیا جائے گا۔ 20 آیات قرآن مجید کی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ تجھے میرے پاس آ کر اکیلے کھڑے ہونا ہے، تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تجھے میرے سے بچانے والا کوئی بابا نہیں، کوئی پیر نہیں ہے، تو بچ نہیں سکتا جب آ کر میرے سامنے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ 20 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم آیت نمبر 9 تم سب میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 80 وَنُورِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، تو جو کچھ دنیا میں کمایا تھا وہ سب اب ہماری پراپرٹی ہے، تو اکیلا اگر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، یعنی قیامت کے دن کوئی میرے ساتھ میری سفارش کے لیے نہیں آئے گا، ہم اکیلے جائیں گے، ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین ہم سے بات کرے گا، اور ایسی بات کرے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6530 پر 9، ما منکم من احد، تم میں کا ہر شخص الا یستکلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات کرے گا، لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر فرشتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ثم ینظر فلا یری شیئا، وہ انسان آگے پیچھے یہاں وہاں دیکھے گا، فلا یری شیئا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ثم ینظر بین یدیہ فیستقبلہ النار، اور جب وہ آگے دیکھے گا جہنم اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ اس کنڈیشن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، آگے پیچھے کوئی چیز نہیں، آگے جہنم انتظار میں ہے اور اللہ حساب و کتاب کے لیے ہے۔ اس کنڈیشن میں جا کر مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، ایسی حقیقت میں جا کر مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، ایسے لمحات میں جا کر مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے اندر اس سچویشن کی تیاری نہیں ہے، اس لمحے کی تیاری نہیں ہو، تو میرے اور آپ سے بیوقوف زیادہ کون ہے؟ ہم سے بڑا پاگل کون ہے؟ ہم سے بڑا دنیا میں جینے والا، جان بوجھ کر حماقتی کرنے والا انسان کون ہے؟ ہمیں سب معلوم ہونے کے باوجود ہم آخرت سے غافل دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا حکم دے گا۔ حساب و کتاب بھی کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دنیا میں جب جیتے ہو، تم دنیا میں جب زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارا نام اعمال تمہاری حلق میں پہلے سے لٹکا ہوا ہے، تمہاری گردن میں پہلے سے لٹکا ہوا ہے، تمہاری حلق میں، تمہاری گردن میں پہلے سے تمہاری ساری قسمت ہے۔ دنیا میں تم اس کو لے کر جیتے ہو، ہر چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے۔ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اللہ قیامت کے دن اس کو ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دے گا اور اس کو کھول دے گا۔ جو نام اعمال اب تک ہماری گردن میں تھا، ہمارے کاندھوں پر لکھایا جا رہا تھا، اب وہ نام اعمال ایک کتاب کی شکل میں اللہ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور اللہ ہم سے کیا کہے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب میں کیا لکھا ہے، پڑھ تیرے اعمال میں کیا لکھا ہے۔ کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میرا رب ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، اکیلے ہیں۔ میرا نام اعمال رکھ کر مجھ سے اور آپ سے اللہ سوال کرے گا اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب میں کیا لکھا ہے، تیرا ایک ایک گناہ پڑھ، تیری ایک ایک نیکی پڑھ۔ کس کے سامنے؟ اللہ اکبر، کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تیرا حساب کیسا ہونا چاہیے، تو خود اپنا فیصلہ کر لے گا، تو خود سمجھ جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پڑھ تیری کتاب، اتنی واضح کتاب ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، ہماری اپنی کتاب۔ اور حاضرین جمعہ، وہ نام اعمال، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت میں اللہ کہتا ہے وہ نام اعمال دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے،
وہ نام اعمال دنیا میں بھی تم لے کر جیتے ہو، قیامت کے دن اسے کتاب کی شکل دی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ وہی نام اعمال جب قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن وہی نام اعمال آج ہمارے پاس ہے، ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ وہ نام اعمال جب قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وہ نام اعمال آج بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس نام اعمال کو بدل سکتے ہیں، ہم اس نام اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم اعمال کر کے ہمارے نام اعمال میں جو گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر لے جا سکتے ہیں۔ اس چیخ سے پہلے تک ہمارے پاس موقع ہے۔ وہ چیخ آنے سے پہلے اگر ہم سمجھ گئے، ہم نے اپنے نام اعمال کی اصلاح کر لی، ہم نے اپنا نام اعمال بدل لیا، ہم بچ جائیں گے۔ وہی نام اعمال جب کتابی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پھر کوئی بچنے کا چارہ نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان کی زبان سے اگر کچھ نکلے گا تو وہی نکلے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 40/9 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اس وقت انسان اس کتاب کو دیکھ کر اس کی زبان سے کیا جملہ نکلے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہائے بربادی، یہ کیا کتاب ہے، یہ کیا کتاب ہے، اس نے نہ ایک چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ ایک بڑی چیز چھوڑی، اس نے سب لکھ دیا ہے، کیا کتاب ہے، میری تو بربادی آ گئی، میں تو اب برباد ہو جاؤں گا۔ ہر چیز اس میں لکھ دی گئی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 40/8 میں ارشاد فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کی کتاب میں ایسی ایسی چیزیں کہ وہ جب دیکھیں گے وہ سمجھیں گے تو ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کتاب میں لکھا جائے گا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں لکھی گئی تھی کتاب میں۔ ایسی ایسی چیزیں اس کتاب میں موجود ہوگی۔ اس دن ڈرنے کے علاوہ، افسوس کرنے کے علاوہ، عبرت حاصل کرنے کے باوجود بے فائدہ ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ جہنم سامنے انتظار میں ہوگی، جہنم منتظر ہوگی۔ ہمارا حساب و کتاب دیکھ کر ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ تو حاضرین جمعہ، اور ایک لمحہ وہ آئے گا، حساب و کتاب کی کتاب نام اعمال دکھانے کے بعد ایک ایک جرم ثابت کرنے کے لیے اللہ گواہوں کو بلائے گا۔ انسان کا ایک ایک جرم، ایک ایک غلطی ثابت کرنے کے لیے اللہ گواہ بنائے گا۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ جب وہ وہاں جا کر کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی عدالت کس چیز کا نام ہے۔ ایک ایک چھوٹے گناہ کے لیے اللہ گواہ بلائے گا، گواہ بلائے گا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ محمد رسول اللہ کو بلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 40/1 میں ارشاد فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر بلائیں گے۔ کیا آپ کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا گیا؟ کیا آپ نے وہ ساری باتیں ان کو نہیں بتائی کہ جنت جانے کے لیے کیا ضروری ہے، جہنم جانے کے لیے کہ انسان کیا کر لیتا ہے، کون سے اعمال ہیں جو اسے جہنم لے کر چلے جاتے ہیں؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ میرے غضب کا کیا اسے علم نہیں تھا؟ میری رحمت کا کیا اسے علم نہیں تھا؟ کیا اسے جہنم کے بارے میں تم نے نہیں بتایا؟ کیا جنت کے بارے میں تم نے اسے نہیں بتایا؟ اللہ گواہ بنا کر کس کو بلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن زمین گواہی دے گی ہمارے خلاف۔ وہ ہر زمین کا ٹکڑا جہاں ہم نے گناہ کیا تھا، وہ ہر گھر جہاں ہم نے گناہ کیا تھا، وہ ہر مقام جہاں ہم نے گناہ کیا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا آئے گا اور گواہ دے گا ہاں اللہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، مجھ پر کھڑے ہو کر اس نے یہ گناہ کیا تھا، مجھ پر کھڑے ہو کر اس نے یہ جرم کیا تھا، مجھ پر کھڑے ہو کر یہ اس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا تھا۔ زمین کا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے گا، اور پھر فرشتوں کو اللہ رب العالمین بلائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ فرشتے آ کر کہیں گے اللہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ شخص ہے جس کو دنیا میں بتائے جانے کے باوجود اس نے انکار کیا تھا، بتائے جانے کے باوجود اس نے نافرمانی کی تھی، معلوم ہونے کے باوجود اس نے مکاری کی تھی، یہی وہ بندہ ہے۔ فرشتہ آ کر بھی گواہی دے کر جائے گا، فرشتوں کی بھی گواہی لی جائے گی، اور پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا جب ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف بولنے لگ جائیں گے، ہمارے اپنے
جسم کے حصے ہمارے خلاف بولنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان لوگوں کی خود کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ میری اپنی زبان میرے خلاف گواہی دے گی، ہماری اپنی زبانیں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کے خلاف بولنے لگ جائیں گے۔ یہ ہاتھ یہ پیر جن کی صحت کے لیے، جن کی آسانی کے لیے، جن کی راحت کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ پیر میں درد ہوتا ہے تو ہم ہسپتال چلے جاتے ہیں، ہاتھوں کی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے، ہماری راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی۔ ان پیروں کے لیے، اس زبان کے لیے، اس بدن کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی کے لیے تو ہم نے دنیا کی خواہش اپنے اندر پیدا کی تھی۔ یہ ایک ایک چیز ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائے گی۔ یہ منہ جو دنیا میں جب تک تھے ہمارے کنٹرول میں تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وہ اپنی جانب سے ایک بھی جملہ نہیں بول سکتا، اپنی جانب سے آپ ایک بات نہیں کر سکتے، ایک جملہ اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تکلمنا ایدیہم، اگر بات ہم سے کوئی کرے گا تو ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اگر کوئی گواہی دے گا تو ان کے پیر گواہی دیں گے کہ نماز کے وقت میں جمے رہتے تھے کیا چل کر آتے تھے، گناہ کرنے کے لیے کتنا دور جاتے تھے۔ اگر کوئی گواہی دے گا تو کون دے گا؟ ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو بھی ان کے گناہ تھے سب اللہ کے سامنے لا کر رکھ دی ہے۔ تو حاضرین جمعہ، آپ خود سوچئے، کیا ہمارے اعضاء کو نہیں معلوم ہے ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ کیا اس جگہ کو نہیں معلوم ہے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ہمارے کا؟ کیا آسمان نہیں دیکھتا؟ کیا زمین نہیں دیکھتی؟ کیا فرشتے لکھتے نہیں ہیں؟ یہ سب کے سب لوگ ہمارے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، یہ سب کے سب لوگ۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا انسان نہ دیکھتا ہو، میرا ہاتھ تو دیکھتا ہے، میرا بدن تو دیکھتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا تو دیکھتا ہے، وہ ذکر والا فرشتہ تو جانتا ہے۔ یہ سب کے سب میرے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کیے جائیں گے، ہمارے خلاف گواہ بنا کر لا لیے جائیں گے۔ اس وقت کسی کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بڑے پیر جن سے امید رکھتا تھا وہ تو آئے نہیں، اب میرے ہاتھ پیر بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میرا بدن بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا جس کو میں نے بڑا عالیشان مکان بنایا تھا وہ میرے خلاف بول رہا ہے۔ کون ہے جو آپ کو بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا، ہر کوئی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن کا نام ہے اللہ کی عدالت کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ اس دن سے ہم ہرگز غافل نہیں ہو سکتے، اس دن کے بارے میں ہم ہرگز غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسا دن کہ جس دن جب حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ کس کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم معاشرے میں اکثر یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ میں اگر گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کے بارے میں مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، میں حرام کمائی کماؤں گا تو پوچھا جائے گا، میں غلط کروں گا تو پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک اچھی زندگی بھی گزار کر چلے جاؤ، آپ کے گھر میں حلال کے علاوہ ایک بھی تنکا نہ ہو، حرام کا ایک بھی تنکا موجود نہ ہو، تب بھی آپ سے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف برائیوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا، صرف غلط چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے دنیا میں ایک درخت کی چھاؤں دی تھی، جب اس چھاؤں کا سوال کیا جائے گا تب مجھے پتا چلے گا کہ کس کس چیز کا حساب ہوتا ہے۔ دنیا میں جب پوچھا جائے گا تجھے میں نے ٹھنڈا پانی دیا تھا، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں، تجھے میں نے ٹھنڈا پانی دیا تھا، تب انسان کو پتا چلے گا اللہ کیا اس چیز کا بھی حساب ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس کا بھی حساب ہوتا ہے، ایک ایک پھل جو میں نے کھایا ہے، ایک ایک کھجور، ایک ایک لقمہ جو میں نے کھایا ہے، جب اللہ پوچھے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ کیا اس چیز کا بھی حساب ہوتا ہے، کیا اس چیز کے بارے میں بھی اللہ پوچھتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2030 پر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاذا هو بابی بکر وعمر فقال ما اخرجاكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دن میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے حضرت ابو بکر اور عمر بھی گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بھائی،
دونوں کس وجہ سے باہر نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر اور عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول بھوک کی شدت سے باہر نکل گئے ہیں، برداشت نہیں ہو رہی، بھوک بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأخرجنی الذی اخرجکما، مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے، میں بھی اپنی بھوک برداشت کرنے کی سکت میری اپنی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں باہر نکل رہا ہوں۔ چلو کچھ تلاش کرتے ہیں، اگر اللہ نے کچھ انتظام کیا ہوگا تو کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر میں جاتے ہیں۔ انصاری صحابی کے گھر میں ان کی بیوی ہوتی ہیں، نبی کو دیکھ کر بڑی خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں تھوڑی دیر رک جائیے، میرے پتی آ رہے ہیں، میرے شوہر آ رہے ہیں، اور کچھ پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اسی گھر میں انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی آتے ہیں، انصاری صحابی نبی کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ایک ڈالی تھی جس میں کھجور تھے، لا کر نبی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ اس کو کھاتے رہیے، پانی ہے ٹھنڈا، اس کو پیتے رہیے، میں تب تک ایک بکری ذبح کر کے لا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دودھ والی بکری نہ کاٹنا، جو بکری کا دودھ ختم ہو گیا اس کو ذبح کر کے لاؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، ایک بکری لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا کھانا بنا کر لاتے ہیں، اس کو تیار کر کے لاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کھاتے ہیں، پھر گوشت کھاتے ہیں بکری کا، پھر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بڑا سکون نبی کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے چہرے پر بڑی خوشی آتی ہے، سکونت آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذِي النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابو بکر عمر، قیامت کے دن اللہ ہم سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے، تمہارے بدن میں طاقت نام کی چیز نہیں تھی، تمہارے پیٹ بھوکے تھے، اور جب تم گھر اپنے واپس آئے تمہارا پیٹ بھرا ہوا تھا، کیا تم نے میرا شکر ادا کیا؟ کیا تم نے اس کی قدر کی؟ کیا تم نے اس قوت کا میرے شکر گزاری میں استعمال کیا؟ کیا تمہارے اندر آخرت کا خیال آیا؟ کیا تمہارے اندر مجھے خوش کرنے کا خیال آیا؟ کیا تمہارے اندر میری شکر گزاری کا خیال آیا؟ ابو بکر، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے بھوک کی حالت میں، جو رزق اللہ نے ہمیں مجھے اور تمہیں دیا ہے، مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارا نبی فرماتے ہیں، صحیح الجامع حدیث نمبر 7001، من النعیم الذی یسألون عنہ، قیامت کے دن جو اچھی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان میں سے ظل بارد، تم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ وماء بارد، تم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر ایک برتن میں ٹھنڈا پانی پیا ہے، اللہ تم سے اس بارے میں بھی پوچھے گا۔ وراتب طیب، تم نے اگر زندگی میں ایک بھی اچھا پھل کھایا ہے تو اللہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس دن آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کیا کیا پوچھا جائے گا، اور کہاں کہاں میں پسنے والا ہوں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے برباد کرنے والی، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنے سخت دن سے، اتنے برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے دن سے ہم غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی زندگیاں برباد نہیں کر سکتے۔ کافر اور مشرک کو قیامت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو حشر کا اندازہ نہیں ہے، اسے حساب و کتاب کا علم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ہے، لیکن میری زندگی اس کی زندگی میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو بربادی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اس سے زیادہ برباد انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں۔ وہ انصاف کا دن ہے۔ ایک اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4010، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، جو صحابہ حبشہ جا کر آئے تھے، حبشہ کی ہجرت کر کے آئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، الا تحدثونی باعجب ما رأيتم بارض الحبشہ، اے میرے صحابہ، کیا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں دکھا جو تم مجھے سنانا پسند کرو گے؟ ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ فقالت العجوز، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، بہت کمزور عورت تھی، ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہ عورت اپنے سر پر پانی کا برتن لے کر جا رہی تھی، مٹکا لے کر جا رہی تھی، پیچھے سے ایک نوجوان آیا اور اس کی پیٹھ پر ایسا دھکا دیا کہ وہ عورت گر گئی نیچے اور اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا۔ اور اللہ کے رسول، ہمیں عجیب یہ لگا کہ اس نے اٹھنے کے بعد جو جملے ادا کیے ہمیں وہ بڑے عجیب لگے۔
اس عورت کی زبان سے, اس بوڑھی کی زبان سے چند جملے نکلے. اس نے کہا یا غدرا, اے غدار, اذا وضع اللہ الکرسی, اس دن تو کیا کرے گا جب اللہ کی کرسی رکھ دی جائے گی, وجمع الاولین والآخرین, اور ہر پہلے بعد والے انسان کو جمع کر دیا جائے گا, وتکلمت الایادی والارجل بما یکسبون, اور تیرے ہاتھ, تیرے پیر, تیرے اعضاء تیرے خلاف جب گواہی دیں گے, فسوف تعلم کیف امری وامرک, اس دن تو تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, تجھے پتا چل جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا 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 ہے. میرا معاملہ بھی واضح ہو جائے گا, تیرا معاملہ بھی واضح ہو جائے گا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے. اللہ کے رسول نے کہا اس عورت نے ایک ایک جملہ سچ کہا ہے, صدقت. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے تو اس عورت کو اس کے ساتھ جب دھوکا ہوتا ہے تب بھی اس کو آخرت یاد آتی ہے, اسے کوئی تکلیف دیتا ہے تب بھی اس کو آخرت یاد آتی ہے. دوسرا یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو آپ کو بار بار قیامت کی یاد دہانی کرانی چاہیے. اس کی غلطی پر اسے ڈانٹنے سے پہلے اسے حشر کی یاد دہانی کرو. قیامت کے دن کیا کرے گا؟ آج جو یہ غلطیاں کر رہا ہے, نمازیں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, آج تیرے زبان میں جو بدگمانی ہے, بدزنی ہے, یا تیرے اندر جو بھی خرابیاں موجود ہیں, تو چوری کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, زنا کرتا ہے, جو بھی تیرے اندر گناہ ہے, تو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اچھی اچھی چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو تیری ان چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ تیرے گناہوں کے بارے میں کیسے پکڑ ہوگی؟ جب اللہ اچھی اچھی چیزوں پر ویسی گرفت کرتا ہے تو سوچو گناہوں کی کیا گرفت کرے گا. یہ جملے ہمیں معاشرے میں مشہور کر دینے چاہیے. لوگوں کو بار بار آخرت کا یاد دلانا چاہیے, آخرت کی یاد دہانی کروانی چاہیے, آخرت کے بارے میں بولنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ آج اگر اچانک میں مر جاؤں گا, آج میں اگر مر جاؤں گا, میری دنیا کی جو فکریں تھی, مال, اولاد, یہ ساری فکریں ایک لمحے میں بدل جائیں گی. مرنے کے بعد انسان کو یہ فکر نہیں رہتی کہ میرا بچہ کیا کرے گا, میرا گھر بنے گا کہ نہیں بنے گا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا. ایک موت کی موج آئے گی, آپ کے سارے مقصد بدل جائیں گے. وہاں سے الگ ٹینشن شروع ہو جائے گی. جو ٹینشن دنیا میں تھی وہ سب ختم ہو جائیں گے, ایک دوسری ٹینشن لگ جائے گی. میرا کیا ہوگا, مجھے کون بچائے گا, میں کیسے بچوں گا؟ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لینا ہے, وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو آخرت کی یاد دلا دینا ہے. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا, یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا, یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا, ستارے ٹوٹ جائیں گے, زمین پر زلزلہ ہوگا, وہ ایسی روب کی جاہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا. وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی, جلال حق کا طاری سبھی پر دبدبا ہوگا. رکھا جائے گا جس دن عرش کی کرسی کو محشر میں, وہ دن یوم سزا ہوگا, وہ دن یوم جزا ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا, کوئی دوزخ میں جائے گا, غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا.